سورۃ الانعام کی آیت نمبر 6۔ الحمدللہ وکفی سلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ألم يروا كم أهلكنا، کیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں کہ کتنے ہم نے ہلاک کر دیے من قبلہم من قرن، ان سے پہلے بہت ساری قوموں کو، مکناہم فی الارض، جن کو ہم نے زمین میں وہ قدرت دی، ما لم نمکن لکم، جو تمہیں نہیں دی، وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، اور ہم نے ان پر آسمان سے بارشیں برسائی موسلا دھار، وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، اور ہم نے بنائی ان کے لیے نہریں جو چل رہی تھیں ان کے سامنے، فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، پھر ہم نے ہلاک کر دیا ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے، وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور ہم نے پیدا کیا ان کے بعد دوسری قوموں کو۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کے دو خاص موضوع ہیں، ایک ہے تذکیر بآلاء اللہ اور ایک ہے تذکیر بایام اللہ، یعنی ایک کا مطلب ہے اللہ اپنی نعمتوں کی یاد دہانی کراتے ہیں، میں نے فلاں نعمت کی فلاں نعمت کی فلاں نعمت کی، اور دوسرا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے دنوں کو یاد کراتے ہیں، یعنی وہ دن جن دنوں میں قوموں پہ عذاب آئے ان کو کہا جاتا ہے ایام اللہ، اللہ کے دن۔ تو شروع صورت میں اللہ پاک نے آلاء اللہ کا ذکر کیا، یعنی اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا، آسمانوں کا بنانا، زمین کا بنانا، خود انسان کے وجود اس کا بنانا، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے اپنے دنوں کی طرف اشارہ کیا کہ وہ بھی غور کرو، ان قوموں کا بھی صورتحال سامنے رکھو کہ تم سے پہلے کبھی زمین پر وہ آباد تھے، اور ان کو ہم نے اتنی قدرت، اتنی طاقت، اتنی صلاحیت اور ایسی قوت دی تھی جو تمہیں نہیں دی۔ جب انہوں نے میری نافرمانی کی تو ان کا عشر کیا ہوا، ان کا انجام کیا ہوا، اس کو بھی ذہن میں رکھا کرو۔ چنانچہ اللہ پاک نے عرب کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا الم یروا، کیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں، یعنی سفر میں جاتے ہیں، کبھی شام کی طرف گئے، وہاں قوم سمود کے اجڑے ہوئے کھنڈرات، کبھی یمن کی طرف گئے، وہاں پہلی قوموں کے باغات اور پہلی قوموں کے جو ہے وہ
کھنڈرات کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں؟ کم اہلکنا من قبلہم من قرن، ان سے پہلے ہم کتنے قرن ہلاک کر چکے۔ قرن عربی زبان میں یہ لفظ مختلف معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ کنارے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، کسی چیز کا کنارہ، جیسے آپ علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے جب سورج کا کنارہ ظاہر ہو تو پھر نماز پڑھنی چھوڑ دو۔ طلوع شمس کے وقت نماز ممنوع ہو جاتی ہے، وہاں لفظ استعمال فرمائے قرن الشمس، سورج کا کنارہ۔ اسی طرح قرن اس سینگ کو بھی کہتے ہیں جو ایک سائیڈ سے باریک ہو، دوسری سائیڈ سے کھلا ہوا، اس کو بھی قرن کہا جاتا ہے۔ اور ایسا ہی ایک سینگ نما حضرت اسرافیل علیہ السلام اپنے منہ میں دبا کے منتظر بیٹھے ہیں کہ کب اللہ کا حکم آئے گا اور میں اس میں پھونک ماروں گا اور سارے جہان کو فنا کر دیا جائے گا، یہ سور پھونکا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے آپ علیہ السلام سے کسی نے عرض کی اللہ کے محبوب علیہ السلام آپ بہت زیادہ خوش نہیں دیکھے جاتے، جیسے لوگ خوشیاں مناتے ہیں ہر وقت کھلتے رہتے، آپ ایسے نہیں نظر آتے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مفہوم اس کا یوں، میں کیسے خوشیاں منا سکتا ہوں جبکہ صاحب القرن کا دل تکمہ ہو، قرن والے وہ قرن کو منہ میں لیے منتظر بیٹھے ہیں کہ کب اللہ کا حکم آئے اور میں پھونک مار دوں۔ جو جہان کی قیامت ہوگی، پورے جہان کی موت ہوگی، اس صورتحال میں میں کیسے خوشیاں منا سکتا ہوں؟ تو یہاں آپ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کے لیے صاحب القرن کا لفظ استعمال کیا۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے قرن یہ ایک زمانے کو بھی کہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی خدمت میں ایک صاحب آئے، بشیر مازنی رضی اللہ تعالی، انہوں نے درخواست کی کہ جی میرے لیے برکت کی دعا کریں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تمہیں ایک قرن زندہ رکھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، سیرت کی کتابوں میں علماء نے لکھا ہے کہ وہ 100 سال زندہ رہے۔ تو قرن ایک صدی کو، 100 سال کو بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک بچے کو آپ نے دعا دی، اللہ تمہیں قرن زندہ رکھے، جس طرح ہمارے یہاں دعا دی جاتی کہ انشاءاللہ حیاتی ہوئے، آپ نے دعا دی کہ اللہ تمہیں قرن زندہ رکھے۔ تو علماء نے لکھا ہے قرن ایک مدت کو کہتے ہیں جو 10 سال سے 100 سال تک ہوتی ہے۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے قرن ایک قوم اور ایک زمانے کو بھی کہتے ہیں، ایک جماعت کو، ایک موقع پر ایک زمانے پہ جو جماعت ہو، جو قوم ہو، اس کو بھی قرن کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ علیہ السلام کی مشہور حدیث مبارک ہے، فرمایا کہ خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ اور اس زمانے سے مراد یعنی حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی مجمعین کا زمانہ اور صحابہ کی جماعت ہے۔ تو یہاں قرن کا معنی قوم اور جماعت ہی ہے کہ یہ لوگ دیکھتے نہیں ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں، کتنی جماعتیں، کتنے زمانے کے لوگ ہم نے ہلاک کر دیے۔ اور اللہ پاک فرماتے مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، ان کو تو زمین میں ہم نے وہ ٹھکانہ دیا، وہ قدرت دی، اس طرح جمایا کہ تمہیں تو اس کا کچھ حصہ بھی نہیں ملا۔ سورۃ سبا میں 45 نمبر آیت میں اللہ پاک نے فرمایا وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ، جتنا ہم نے ان کو دیا ہے، پہلی قوموں کو دیا تھا، یہ لوگ تو اس کے 1000ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے جو قوت، جو طاقت ہم نے پہلی قوموں کو دی تھی۔ بہت ساری قوموں کے تذکرے اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمائے، قوم نوح کا ذکر ہے،
قوم عاد کا ذکر ہے، قوم سمود کا ذکر ہے، قوم شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے، اور بہت ساری قومیں ایسی جن کے تذکرے قرآن کریم میں نہیں ہیں، جیسے کلدانی ہے، عراق کے بابل کے رہنے والے لوگ ہیں۔ آج ہم اپنے پاکستان میں دیکھیں تو ہمارے قریب سائیوال میں ہڑپا، جہاں 5-6 ہزار سال پہلے کی قدیم آبادیوں کے نشانات ملے۔ سندھ میں چلے جائیں تو مانجو دڑو لاڑکانہ کے قریب، ادھر اٹک کی طرف چلے جائیں تو ٹیکسلا کی تہذیب، یہ 5-6 ہزار سال پہلے کی آبادیاں جو کھدائی کرتے ہوئے ملی، اور پتہ چلا وہاں کوئی قومیں آباد تھیں، اور ان کی عمارات اور ان کی بلڈنگوں کے نشانات دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے اللہ نے ان لوگوں کو کیسی طاقت اور کیسی صلاحیت دی تھی۔ بڑے بڑے قدامت، بڑے بڑے طاقتور۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک کی طرف جا رہے تھے، راستے میں آپ کا گزر قوم سمود کے کھنڈرات پہ ہوا۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے فرمایا کہ یہاں سے جلدی سے گزر جاؤ، سر جھکا کے گزر جاؤ، اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے گزر جاؤ، یہاں کا پانی کھانا استعمال نہ کرو، یہ جگہ ایسی ہیں جہاں اللہ کا عذاب اترا تھا۔ مفہوم حدیث یوں ہے۔ آج ہم نے انہی جگہوں کو وہ سیرگاہیں بنایا ہوا ہے، بجائے عبرت حاصل کرنے کے، بجائے نصیحت پکڑنے کے، بجائے اس بات کے کہ ہم ڈر جائیں کہ وہ بڑی بڑی طاقتوں والے بھی اللہ نے مدیہ میٹ کر دیے، ہماری کیا حیثیت؟ اس سے عبرت حاصل کرنا یہ ہے اصل پیغام۔ اور اللہ پاک فرماتے قوت طاقت کے ساتھ ساتھ ارسلنا السماء علیہم مدرارا، ہم نے ان پر موسلا دھار بارشیں برسائیں۔ وقت پہ بارش ہونا اور مسلسل بارش ہونا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جس وقت پانی کی ضرورت ہو خوب بارشیں ہوں، اور پھر ان کے ساتھ ساتھ بارشوں کے پانی کو سنبھالنے کا نظام نہری شکل میں اللہ نے یہ بھی ان کو نعمت دی۔ فرمایا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، نہریں ان کے سامنے چل رہی تھی۔ تو یہ ڈیم اور نہری نظام اور بارشوں کا بر وقت ہونا، یہ سسٹم اور یہ نظام اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور فرعون کا بھی یہ بہت بڑا بنایا ہوا کارنامہ تھا، دنیاوی اعتبار سے بڑے ڈیم بنائے تھے، بڑی نہریں بنائی تھی اس نے۔ مصر کا ملک خوشحال ترین ملک تھا، وہ خود اس پہ فخر کرتا تھا، الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، سورۃ شورى میں اللہ پاک نے اس کا جملہ نقل کیا۔ کیا یہ مصر کی بادشاہت اور یہ نہری نظام اور یہ ڈیم یہ سب میرے بنائے ہوئے نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا ہے؟ میرے پاس یہ سب کچھ ہے۔ تو اپنے ڈیموں پہ، اپنے نہری نظام پہ اور اپنی ان فراوانیوں پہ اس کو بڑا ناز تھا۔ اللہ پاک فرماتے جو ہم نے ان کو دیا تمہیں تو اس کا 1000واں حصہ بھی نہیں ملا۔ آج کی دنیا کی ترقی یافتہ انسانوں میں بھی وہ صلاحیتیں نہیں ہیں جو اللہ نے قوم عاد و قوم سمود کو دی تھی، وہ قوت و طاقت نہیں ہے جو اللہ نے پہلی قوموں کو دی تھی۔ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کو برباد کر دیا، ہلاک کر دیا۔ تم کہاں، کیا پدی کا شوربہ، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تو ڈرو اس اللہ سے اور عبرت حاصل کرو اس خوفناک انجام سے۔ فرمایا وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور ہم نے ان کے بعد اور قوموں کو پیدا کیا۔ اب ذرا ہم اپنے آپ پہ غور کریں، آج ہم اس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں تو آج سے 100 سال پیچھے چلے جائیں، کچھ اور ہی لوگ تھے یہاں، ان کے مکانات تھے، ان کی جگہ تھی، ان کی پراپرٹی تھی، وہ آپس میں ایک دوسرے سے اسی طرح الجھتے تھے۔
وہ آپس میں اسی طرح زمین کے بنوں اور بٹوں پہ لڑائیاں کرتے تھے، آج وہ کہاں ہے؟ اسی طرح 100 سال نہیں گزرے گا، ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا، اور ہی لوگ آباد ہوں گے یہاں پہ۔ ایک اجتماع میں چلے جائیں تو اس اجتماع میں جا کے یہ تصور کریں کہ 20 سال 30 سال 40 سال پہلے یہاں کون لوگ آتے تھے، آج یہاں کون آ گئے، اور 20-30 سال کے بعد یہاں کون آئیں گے۔ اللہ رب العالمین کا نظام ہے، ایک قوم آ رہی ہے، ایک جا رہی ہے، ایک آ رہی ہے، ایک جا رہی ہے، یہ سلسلہ چلا ہوا ہے تا قیامت چلے گا۔ کامیاب وہی ہوگا جو اس تھوڑے سے عرصے میں اللہ کی مان کر چلے گا۔ اور اللہ کے ماننے کا طریقہ کیا ہے؟ اور جناب محمد کریم خاتم النبیین بلند آواز سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اتباع، اس کے بغیر اللہ کی بندہ مان نہیں سکتا۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع میں ہی دنیا کی بھی عزت ہے اور آخرت کی بھی نجات اور کامیابی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو ان قوموں کے واقعات سے عبرت حاصل کر کے اپنی زندگی کو اچھا بنانے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد بما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والهدي والنية إنك على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله